پاکستان میں ایک انگریز کے نام سے ماتمی جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ انگریز افسر کون تھا جس نے غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب کچھ قربان کر دیا تھا؟ عشق حسین کا حیرت انگیز تاریخی قصہ۔ صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں نصف صدی سے 8 محرم کو ایک انگریز کے نام سے بھی ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انگریز کون تھا اور کیوں اس کے نام سے تاریخی ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے؟ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کا دعویٰ ہے کہ چارلی ایلیکارٹ کی والدہ لیڈی ڈفرن حیدرآباد اسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھیں اور ان کے والد آرتھر سڈنی کارٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلکٹر تھے۔ چارلی ایلیکارٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کرتی تھیں اور اس خاتون کے منشی محمد علی کی بیگم سے اچھے مراسم تھے۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو ایک بار جب اشرف شاہ کے پڑ سے جلوس آ رہا تھا تو سب کو دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی دعا مانگی اور اسی سال ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر لیڈی ڈفرن محرم میں اپنے اکلوتے بیٹے ایلیکارٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھیں۔ ایلیکارٹ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر بھی رہے۔ ایلیکارٹ نے اپنے ڈرائیور عبدالغفور چانڈیو سے واقعہ کربلا اور حضرت علی کے حالات زندگی کے بارے میں سنا تو وہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد ایلیکارٹ کی زندگی بدل گئی اور وہ بھی حسینی قافلے میں شامل ہو گئے۔ ایلیکارٹ کے ڈرائیور عبدالغفور چانڈیو کے بیٹے غلام قادر چانڈیو نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایلیکارٹ نے ان کے والد عبدالغفور سے کہا تھا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور چانڈیو گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی انگریز افسر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ غلام قادر کے مطابق بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلیکارٹ کی سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی۔ پھر حیدرآباد کے پکے قلعے میں چانڈیو کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی، لیکن یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو ایلیکارٹ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غلام قادر کے مطابق ان کے والد عبدالغفور نے ایلیکارٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے ایلیکارٹ کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ ایلیکارٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گئے۔ وہ اپنا وقت قدم گاہ اور اشرف شاہ کے پیڑ میں گزارتے تھے۔ بعد میں ایلیکارٹ نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام علی گوہر رکھا۔ اشرف شاہ کے پیڑ کا نام ایلیکارٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایلیکارٹ لندن گئے تو وہاں والد نے ان کی شادی کرا دی تھی، جس سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ جب وہ واپس حیدرآباد آئے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایلیکارٹ نے اپنی انگریز بیوی کے سامنے 2 آپشن رکھ دیے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں۔ بیوی کو کہا کہ اگر وہ یہیں رہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اسلام قبول کر لے، یا پھر اگر وہ انگلینڈ جانا چاہتی ہیں تب بھی انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایلیکارٹ کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ چلی گئی۔ ایلیکارٹ نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر مرتے دم تک غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگائے رکھا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے ایلیکارٹ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 مہینے تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 مہینے کے بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور ماں کی موت کے بعد بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے ساتھ گزار دی۔ وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے پہن کر عزاداری میں پیش نظر آتے تھے۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکارٹ کا انتقال ہوا تو انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔